دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام چھوڑنے والے 4 مشہور لوگوں کے بارے میں۔ دوستو سوچئے ذرا، بچپن سے جس انسان کو ایک دین ملا ہو، ایک پہچان ملی ہو، ایک ایسا راستہ ملا ہو جو صحیح اور غلط کا فرق سکھاتا ہو، پھر بھی وہی انسان بڑے ہو کر کہے کہ اسے اب دین کی ضرورت نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیا دین میں کمی تھی یا انسان کی زندگی کے حالات بدل گئے تھے؟ آج کی یہ ویڈیو کسی کو گالی دینے یا جج کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج یہ صرف ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، بعد میں اسلام سے دور کیوں ہوئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جاوید اختر کی۔ جاوید اختر کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حال ہی میں ان کی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ وہ ہندی فلموں کے مشہور گیت کلاکار ہیں اور لیکھک ہیں، اور ان کا جنم 17 جنوری 1945 کو ہوا تھا، مدھیہ پردیش کے گوالیر میں ہوا۔ جاوید اختر ایک ایسے مسلم پریوار میں پیدا ہوئے جہاں پڑھائی اور شاعری اور دین تینوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے پتا جاں نثار اختر اپنے دور کے بڑے شاعر تھے، اور ان کے دادا مولانا فضل حق ایک جانے مانے عالم تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 کی لڑائی میں بھی حصہ لیا تھا۔ یعنی جاوید اختر کا ایک بچپن ایک مضبوط مسلم ماحول میں گزرا۔ انہوں نے دین کی باتیں بھی سنی، اردو ادب سے بھی جڑے اور گھر کا ماحول دیکھا، لیکن ان کی زندگی آسان نہیں رہی۔ کم عمر میں ان کے ماتا پتا کا انتقال ہو گیا۔ نوجوانی کے دنوں میں انہیں بھاری غریبی دیکھنی پڑی۔ دلی اور بمبئی میں انہوں نے ایسے دن بھی گزارے جب فٹ پاتھ پر سونا پڑا اور دوستوں کی مدد سے زندگی چلانی پڑی۔ اسی دور میں ان کی سوچ بدلنے لگی۔ مشکل حالات اور تنہائی اور لگاتار سنگھرش نے ان کے اندر سوال پیدا کیے۔ جب ان کو فلموں میں کام ملا اور جب ان کی جوڑی اور سلیم جاوید کی جوڑی مشہور ہوئی، تو شعلے، دیوار اور زنجیر جیسی فلموں سے انہیں بہت نام ملا اور پیسہ ملا۔ لیکن اسی وقت انہوں نے انٹرویو میں کہنا شروع کیا، وہ اب خود کو کسی بھی مذہب، دین سے نہیں جوڑتے۔ ان کے مطابق اس دنیا کو چلانے والی اوپری بیٹھی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب نے لوگوں کو جوڑنے سے زیادہ بانٹا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی جسے انہوں نے کھل کر بتایا۔ اس سوچ کی وجہ سے انہیں مسلم سماج سے کافی وروध بھی جھیلنا پڑا، لیکن جاوید اختر ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ ان کا نجی فیصلہ ہے اور وہ کسی اور کو اسلام چھوڑنے کے لیے نہیں کہتے۔ ان کی یہ کہانی کہتی ہے، زندگی کی ٹھوکروں میں دین سے جڑا نہ رہے تو دھیرے دھیرے دوری بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں نصرالدین شاہ کی۔ نصرالدین شاہ بڑے بھارت کے ابھینیتاؤں میں نام آتا ہے۔ ان کا جنم 20 جولائی 1950 کو اتر پردیش کے بارہ بنکی میں ہوا۔ وہ بھی ایک پڑھے لکھے مسلم پریوار میں پیدا ہوئے۔ شروعاتی پڑھائی انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے کی اور نیشنل فلم ڈرامہ سے ایکٹنگ سیکھی۔ فلموں میں ان کے کردار اکثر گمبھیر ہوتے، جس میں چلنے والے انسان کے اندر کی الجھن اور سوال صاف دکھتے ہیں۔ نصرالدین شاہ نے کئی انٹرویو میں بتایا کہ بچپن سے ان کے من میں دین کو لے کر سوال رہتے تھے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ خدا ہر انسان کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر کام کا حساب رکھ رہا ہے۔ بڑے ہونے پر انہوں نے لیبڈس مسلم کہا، یعنی ایسا انسان جو مسلم گھر میں پیدا ہوا لیکن اب اسلام کی رسمی عمل نہیں کرتا۔ انہوں نے صاف کہا کہ انہیں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے، لیکن وہ مذہبی رسموں اور ان سے سہمت نہیں ہیں۔
انہوں نے نماز، روزہ اور باقی عبادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ ان کی شادی رتنا پاٹھک شاہ سے ہوئی، جو ایک غیر مسلم پریوار سے ہیں، اور ان کے گھر پر بچوں کو کسی دین سے زبردستی نہیں ٹھوکا گیا۔ نصر الدین کی شاہ کی کہانی بھی یہی بتاتی ہے کہ جب سوال تو ہوتے ہیں لیکن دین سے جڑے ہوئے سوال نہیں کھوجے جاتے، یہ انسان دھیرے دھیرے یقین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سوال بڑھتے ہیں، سوچ تیز ہوتی ہے، لیکن دل کا سکون کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہیں پر ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام سوال پوچھنے سے نہیں روکتا، اسلام سوالوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ انسان دین سے جڑا رہتا ہے تو اس کے سوال اسے بھٹکاتے نہیں ہیں بلکہ مضبوط کرتے ہیں، لیکن جب انسان دین سے کٹ جاتا ہے تو سوال اس کو بے چین کر دیتے ہیں، جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ یہی فرق اسلام سے جڑے رہنے اور دور ہونے کے بیچ صاف صاف نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے نمبر تسلیمہ نسرین کی۔ تسلیمہ نسرین کا جنم 25 اگست 1962 کو اس علاقے میں ہوا جو اس وقت مشرق پاکستان کہلاتا تھا اور بعد میں بنگلہ دیش بنا۔ وہ ایک مسلم گھر میں پلی بڑھی۔ ان کے پتا ڈاکٹر تھے اور گھر میں پڑھانے کا ماحول تھا۔ تسلیمہ نسرین نے خود میڈیکل کی پڑھائی کی اور کچھ وقت تک ڈاکٹر کے طور پر کام بھی کیا، لیکن دھیرے دھیرے ان کا من لکھنے میں زیادہ لگنے لگا اور وہ شاعری لیکھن کی طرف آ گئیں۔ شروعات میں وہ سماج کی بات کرتی تھیں اور عورتوں کی پریشانی اور گھریلو ظلم اور ناانصافی جیسے مدعوں پر لکھتی تھیں۔ بہت سے لوگوں کو ان کی باتیں صحیح بھی لگیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کے لکھنے کا انداز بدلتا چلا گیا۔ انہوں نے مذہب کو لے کر سوال اٹھائے، خاص طور پر اسلام کو لے کر۔ تسلیمہ نسرین کا کہنا تھا کہ ان کی تجربے کے مطابق مذہب اور عورتوں کو برابری نہیں دیتے۔ یہی سوچ ان کو دھیرے دھیرے دین سے دور لے جانے لگی۔ انہوں نے خود کہا کہ ان کا اسلام سے ہٹنا کسی ایک گھٹنا کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک لمبا سفر تھا جس میں ان کی سوچ بدلتی چلی گئی۔ 1990 کے دشک میں ان کی کتاب لجہ سامنے آئی۔ اس کے بعد میں بنگلہ دیش میں بھاری ویرودھ شروع ہو گیا۔ ان پر الزام لگے اور دھمکیاں ملی اور حالات ایسے بگڑ گئے کہ ان کی جان کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ آخرکار ان کو بنگلہ دیش چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد وہ کئی دیشوں میں رہی اور آخرکار ہندوستان میں آ کر رہنے لگیں۔ تسلیمہ نسرین نے یہ بھی مانا کہ اپنی فیصلوں کی وجہ سے ان کو اکیلا پن، ویرودھ اور ملک سے باہر رہنے تکلیف جھیلنی پڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خود کو غیر مذہبی انسان کے طور پر پیش کیا اور اسی پہچان کے ساتھ آگے بڑھی۔ ان کی یہ کہانی یہ دکھاتی ہے مذہب کو لوگوں کے غلط برتاوے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو کئی بار وہ پورے دین سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پر عرفان حبیب کی۔ عرفان حبیب کا جنم 2 اپریل 1931 کو ہوا۔ وہ بھی ایک مسلم پریوار سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں سب سے زیادہ زور پڑھائی اور سوچ پر دیا جاتا تھا۔ ان کے فادر محب الحسن مشہور اتہاس کار تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ عرفان حبیب کی پڑھائی بھی علی گڑھ میں ہوئی اور آگے چل کر وہ اتہاس کے پروفیسر بنے۔ انہوں نے مغل دور اور سماج کی کھیتی کسانی اور سماج کی بناوٹ پر کافی ریسرچ کی اور ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ عرفان حبیب کی سوچ شروع سے ہی ذاتی اور دماغ پر آدھارت رہی۔ انہوں نے کئی بار کہا وہ دنیا اور اتہاس کو مذہب کی نظر سے نہیں بلکہ ثبوت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کاغذات کے آدھار پر دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر بات کو سمجھنے کے لیے
ترک اور حقیقت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے انسان بتایا۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی اسلام یا اور مذہب کے خلاف گالی گلوچ یا بری زبان استعمال نہیں کی۔ ان کا کہنا ہمیشہ یہی رہا، ان کا کام لوگوں کا ایمان بدلنا نہیں بلکہ اتہاس صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ ان کی یہ کہانی بتاتی ہے، جب انسان ہر ایک چیز کو دماغ سے دیکھتا ہے اور دل کو الگ کر دیتا ہے تو اس کی زندگی سے روحانی احساس دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر اب ان چاروں لوگوں کی زندگی کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک بات صاف سمجھ میں آتی ہے۔ کسی نے غریبی میں اور تنہائی میں سوال کھڑے کیے، کسی نے ترک اور سوچ کو مان لیا، کسی نے سماج کی غلطیوں کو دین سے جوڑ لیا، کسی نے ہر چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھا۔ ہر کسی کی نظر ایک تھی لیکن نتیجہ ہر ایک جیسا ہی تھا، دین سے دوری۔ یہیں پر اسلام کی اصلی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ اسلام انسان کو سوچنے سے نہیں روکتا بلکہ سوچ کو صحیح دشا دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سوال مت پوچھو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ سوال کے جواب کہاں تلاش کرو۔ جب انسان اسلام سے جڑا رہتا ہے تو مشکل وقت میں اس کو صبر ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور یہ یقین رہتا ہے کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے تو باہر سے بھلے ہی وہ آزاد اور کامیاب دکھے مگر اندر ایک خالی پن رہ جاتا ہے۔ سوال بہت ہوتے ہیں لیکن دل کو ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کو جج کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کہانی سے سبق لیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے اور ہمیشہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارا کام صرف بس اتنا ہے کہ ہم سچ کو سمجھیں اور سچ پر ٹکے رہیں اور آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور اپنے رب سے جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔